السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول تو ملا کے کس نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگلے دن وہ سب لوگ پارٹی میں موجود تھے۔ خانزادہ، اعزاز ملک اور بدر انڈسٹری کے نام تھی یہ پارٹی۔ ایزا کو بھی سارا نے اس کی فیملی کے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ انکار کر چکی تھی۔ اس کا اس پارٹی میں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ ہاسٹل کے گارڈن ایریا میں بیٹھی ہوئی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ہاسٹل کے وارڈن اسے وہاں اکیلا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا بات ہے ایزا بیٹا، سب خیریت؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ بس ویسے ہی، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا یہاں آ جاؤں۔ صحیح کیا۔ ایزا میں تم سے ایک بات کہوں؟ جی کہیں۔ بیٹا اپنی پڑھائی میں بہت توجہ دو، میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے دوستوں میں بہت اٹھتی بیٹھتی ہو۔ آپ صحیح کہتی ہیں، ویسے بھی میرا اور ان کا کوئی معیار بہت مختلف ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ ان کے پیچھے تو ان کے ماں باپ ہیں، لیکن تمہارے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ اگر فیل ہو جائیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر تم کیا کرو گی؟ تم یہاں اتنی محنت کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے ہی تو آئی ہو۔ آپ صحیح کہتی ہیں، ان کے پاس تو فیملی ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کا اچھا برا سوچنے کے لیے، لیکن میں تو اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونا ہے۔ اور ہاں، اپنا دھیان بھی رکھا کرو، میں نے نوٹ کیا ہے تمہیں سردی بہت فیل ہوتی ہے، اور یہ علاقہ تو ویسے بھی ٹھنڈا ہے۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کرو۔ جی شکریہ۔ ایزا مسکرا کر ان کو دیکھتی ہے۔ چلو میرے ساتھ اندر آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا قہوہ بنا کر پلاتی ہوں، وہ پی کر سو جاؤ۔ جی۔ ایزا بھی وارڈن کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ مسٹر اینڈ مسز بدر اور ایدان اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسا جا رہا ہے تمہارا کالج؟ بیکار کالج جانا، وہاں کے لوگ سخت زہر لگتے ہیں مجھے۔ میں جانتا ہوں مائی سن، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میلونا کے لوگ ہمارے بہت قریب ہیں، اور وہ ترائش کے ویمپائرز کے ساتھ انسانوں کو بھی بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں ڈھونڈ کر انہیں ختم کرنا ہوگا۔ میں ترائش گروپ کا لیڈر ہوں اور تم ترائش کے سب سے طاقتور ویمپائر۔ ہمیں یہ کام جلد از جلد کرنا ہوگا۔ آپ فکر مت کریں ڈیڈ، بہت جلد میلونا کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور ہمارے وہاں بس ترائش کی حکومت چلے گی، جیسے ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا سکون برباد ہوا ہے۔ جب وہ لوگ نہیں رہیں گے تو ہمارا سکون واپس بحال ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا، بہت جلد۔ اگلی صبح جب ایدان کالج کے لیے تیار ہو کر نیچے آتا ہے تو مسز بدر اسے روک لیتی ہیں۔ ایدان؟ یس مام۔ کیا تم اس لڑکی میں انٹرسٹ لے رہے ہو؟ ایدان حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتا ہے۔ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟ جس کی جان اس دن تم نے بچائی تھی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ تمہارے کالج میں ہی پڑھتی ہے نا؟ ایدان کے سامنے ایک سایہ سا لہراتا ہے۔ کم آن موم، ایسا کچھ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے ایدان۔ وہ ایک انسان ہے، جانتے ہو نا، اس کا ہماری دنیا میں آنا ناممکن ہے۔ ہم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ یس موم۔ ایدان جواب دے کر کالج چلا جاتا ہے۔ پیچھے مسز بدر گہری سوچ میں چلی جاتی ہے۔ وہ ان کا بیٹا تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ وہ کبھی کسی سے بات نہیں تھا کرتا، کبھی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں تھا کرتا، کسی کو لفٹ نہیں تھا کرواتا۔ اسے کوئی فرق نہیں تھا پڑتا کوئی مرے یا جیے، مگر اس کا اس دن اس کی جان بچانا انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ کیوں بچائی اس نے آخر ایک انسان کی جان؟ کیوں اپنی اصلیت کی پرواہ نہیں کی؟ کیونکہ کوئی بھی عام انسان اس طرح سے جان نہیں تھا بچاتا کسی کی جس طرح اس نے بچایا۔ کسی کو شک ہو گیا کہ وہ لوگ کون ہیں تو کیا ہوگا؟ اور پھر ایدان کا اس لڑکی کی طرف رجحان، وہ بہت دور کی سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں۔ اس دنیا میں ایک انسان کی جگہ نہیں، اور اگر وہ اسے یہاں لے بھی آئیں تو وہ لڑکی کبھی بھی ان درندوں کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو وارن کر رہی تھی، اور ساتھ میں اسے احساس دلوا رہی تھی کہ وہ جو بھی کرتا ہے اس کے ماں باپ کی نظر میں ہے صاحب۔ اگلے دن سارا، ایزا، زینی اور راہم کینٹین میں بیٹھے تھے کہ لائبہ، سارا کی بہن، اور فاضی، لائبہ کا منگیتر، بھی وہیں آ جاتے ہیں۔ ہائی ایوری باڈی، وہ دونوں سب کو ہیلو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایزا،
اسے تو تم جانتی ہی ہو، میری پاگل بہن جس پر لائبہ سارا کو گھورتی ہے، اور یہ اس سے بڑا پاگل فاضی جیجو ہے جس پر فاضی ہنس دیتا ہے۔ اور تمہیں مزے کی بات پتہ ہے کہ یہ میری بہن سے زیادہ پاگل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو میری بہن پسند ہے۔ اس کی آخری بات پر لائبہ اسے تھپڑ جڑتی ہے۔ ارے مار کیوں رہی ہو؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، سارا اپنا سر سہلاتے ہوئے ممناتی ہے۔ سارا تم نے ہمارا انٹرو تو کروا دیا مگر اس خوبصورت لڑکی کا نہیں کروایا۔ اس کی نگاہیں ایزا پر تھیں۔ ایزا کو انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا۔ اسے اس کا اس طرح سے دیکھنا بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اسے یہ لڑکا اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے اس سے نیگیٹو وائبز آ رہی تھی۔ ارے ہاں پیارے بھیا، اس سے ملو، یہ ہماری نئی دوست ایزا ہے۔ سویٹ ہے نا؟ ہاں بہت۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولتا ہے۔ اس کا لہجہ ایزا کے علاوہ اور کسی کو سمجھ میں نہ آیا۔ پھر کچھ دیر وہ سب بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ لائبہ اور فاضی کو کہیں جانا تھا، اس لیے وہ ان سب سے الوداع لیتے ہیں۔ فاضی سب سے ہاتھ ملاتا ہے۔ وہ ایزا کے آگے بھی اپنا ہاتھ کرتا ہے۔ بائے سویٹ ہارٹ، بعد میں ملاقات ہوگی۔ کسی نے اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ ہر لڑکی کو ایسے ہی ہلکا بات سے نوازتا تھا۔ اس کی عادت تھی سب سے مذاق کرنے کی، لیکن ایزا سب سمجھ رہی تھی۔ وہ سارا یا لائبہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکی۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا تو ایزا کو مجبوراً اس سے ہاتھ ملانا پڑا کہ کہیں سارا ناراض نہ ہو جائے۔ ایزا کو اس کے ہاتھ پکڑنے سے بہت گھٹن اور الجھن ہو رہی تھی، لیکن فاضی اس کا ہاتھ نہیں تھا چھوڑ رہا، اور باقی سب اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں کوئی تیزی سے ان دونوں کے درمیان سے گزرتا ہے، جس سے ان دونوں کے ہاتھ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ فاضی غصے سے اس لڑکے کی پیٹھ دیکھتا ہے۔ وہ لڑکا تھوڑی آگے جا کر فاضی کی طرف ہونہار نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، جیسے فاضی کو سالم نکلیں گی۔ ایزا بھی اس کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ ایدان تھا، ایدان بدر۔ ایزا اس کی آنکھیں دیکھتی ہے۔ پتہ نہیں، لیکن ایزا کو ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہو۔ وہ کالی گہری آنکھیں کوئی اور ہی رنگ تبدیل کر گئی تھی۔ مگر ایدان واپس آگے بڑھ جاتا ہے، اور ایزا اس کی پیٹھ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وہ کیسے بچا لیتا تھا اسے ہر مصیبت سے۔ ایزا کا دل بڑی تیزی سے دھڑکتا ہے۔ ایدان آگے جا کر ٹرن لیتا ہے اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ لائبہ اور فاضی بھی چلے جاتے ہیں۔ ایدان ایک پلر کے پاس پہنچ کر اس پر مکہ مارتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں برداشت اس کا کسی اور کو دیکھنا، کسی اور سے بات کرنا، کسی اور کے قریب جانا۔ وہ انسان ہے ایدان بدر، تمہاری پہنچ سے بہت دور، ایک عام انسان۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی ناکام سی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا دل، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ دل کبھی نہیں تھا دھڑکا، مگر اس کا قریب ہونا کیوں اس کے دل کو دھڑکاتا تھا۔ کیوں؟ وہ ایک درندہ ہے، خون پینے والا درندہ۔ کیوں دھڑکا اس کا دل ایک انسان کے لیے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ اس انسان کے قریب اس انسانی خون کی طلب میں نہیں تھا جا رہا، اس کا تو یہ مردہ دل اس کے قریب جا رہا تھا۔ کیوں ہمیشہ یہ دل صرف اس کی حفاظت کے لیے تڑپتا تھا؟ کیوں وہ اس انسان کی جان بچانا چاہتا ہے؟ کیا ملے گا آخر اسے؟ کیوں اس نے اس دن اس کے گرنے پر اس کی جان بچائی؟ کیوں اس دن وہ اسے جنگل سے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو؟ کیوں آج اس گھٹیا لڑکے کا اسے چھونا برداشت نہیں ہوا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ یہاں اور نہیں تھا رک سکتا، اسے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول تو ملا بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔